السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا 25واں ایپیسوڈ لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج جن مقدس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ ہیں صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ آپ کے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بڑھتے ہیں مفتی عبید رضا قادری صاحب کی طرف اور ان سے چند سوال کرتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج جس موضوع کو لے کر آپ اور میں حاضر ہیں، یقیناً وہ موضوع میں سمجھتا ہوں ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مسلمان جس کا دل محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کا معاملہ رکھے۔ صحیح۔ کیونکہ پہلا تو ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ ہم مومن ہوتا وہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ جس سے محبت کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، صحیح۔ اور جس سے بغض رکھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھے۔ لہذا یہ محبت کا قانون ہے کہ محب کا سب محبوب ہوتا ہے، صحیح۔ محبوب کا سب محبوب ہوتا ہے، یہ محبت کا قانون ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اللہ نے وہ انعام اور احسان کیا ہے کہ جن کے انعام اور احسان کے شریک دنیا میں کوئی اور نہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ تم میں برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، اور وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام مرتبہ صحابیت میں تو برابر ہیں جی، لیکن ہر ایک پر درجہ ہے۔ صحیح۔ جس طرح اللہ جل وعلا نے حضرات انبیاء میں مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، تیسرے پارے کی پہلی آیت یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صحیح ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اسی طرح حضرات صحابہ میں بھی شان ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، لیکن مقام صحابیت میں تمام ایک ہیں، لیکن ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے وعدہ حسنہ کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ یعنی وعدہ حسنہ سے مراد جنت کا وعدہ ہے۔ تو تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کی شان بھی بے شک آئی گئی کہ اس آیت سے بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کے جو بھی صحابہ ہیں تمام کے تمام جنتی ہیں۔ بے شک۔ دوسری بات میں یہاں پر کلیئر کروں کہ حضور کا کوئی بھی صحابی فاسق اور فاجر نہیں ہے، صحیح۔ سارے صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں، صحیح۔ اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف دو ذات ہیں، ایک فرشتوں کی، دوسرا انبیاء۔ صحیح۔ باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اور اہل بیت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ کون معصوم ہے اور کون محفوظ ہے، اور عصمت پر ایک الگ عنوان ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرات صحابہ پر بات ہو رہی ہے تو یہیں پر بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ جل وعلا نے دوسری آیت کریمہ قرآن کریم فرقان حمید کی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ حضرات صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے جی. اور حضرات صحابہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ معاملات تھے صحابہ میں، وہ معاملات تھے، اور لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے جی. تو اس پر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اشداء علی الکفار کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر تو سختی کرتے ہیں لیکن رحماء بینہم آپس میں بہت نرم دل ہیں. یہاں مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم. صحیح. ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کی شان یہ ہے. دیکھیں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو میں نے کہا کہ 20ویں صدی کے مولوی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن رب کا قرآن جھوٹا نہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. کیا بات ہے حضرت، آپ نے کتنے پیارے انداز کے اندر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان قرآن سے بیان فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. حضرت دوسرا سوال ہم اس میں شامل کرتے ہیں، صحابہ کرام کے آپسی اختلاف میں جو لوگ کسی کی شان کو بڑھا کر دوسرے کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جن کی شان رب نے بڑھائی ہو تو دنیا والے کیا بڑھا سکتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے سر. دوسری بات یہ کہ ایک کی شان بڑھا کر دوسری کی گھٹانا، جی، تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ دوسری کی توہین کرو گے تو ایک کی فضیلت بیان ہوگی. صحیح. قاعدہ یہ نہیں ہے. حالانکہ حضرات صحابہ کے بارے میں تو میں نے پچھلے سوال میں کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس میں تو بڑے نرم دل ہیں. یعنی کہ صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ ایک صحابی کے سامنے اگر دوسرے کا تذکرہ کیا جائے جی تو ان کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے آپسی جو معاملات تھے وہ دین کی خاطر تھے، ذاتیات کی خاطر نہیں تھے. یہاں پر میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں. جی دیکھیں اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو پھر آپ نے آگے ہی بڑا اچھا سوال کر دیا کہ ایک کی شان گھٹاتے ہیں آپسی معاملات میں، جسے کہتے ہیں مشاجرت صحابہ. صحیح. ان معاملات کو لے کر جو ہے نا لوگوں کو گمراہ بددین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جنگ جمل کے اختتام پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ہماری ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی کا انتظام بھی کیا. صحیح. اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں 40 معزز عورتوں کے جھرمٹ میں ان کو جانب حجاز رخصت کیا. صحیح. اب خود حضرت علی نے دور تک مشایعت کی، ہمراہ رہے. امام حسن میلوں تک ساتھ گئے. صحیح. جنگ جمل کا معاملہ تھا، اگر یہ ذاتی معاملہ ہوتا تو یہ رنجشیں ہوتی ذاتی. صحیح. یہ اہتمام نہ ہوتا. صحیح. چلتے وقت حضرت اب یہ جملہ دیکھیں، میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا لگائی بجھائی والا کام، اور معاذ اللہ گمراہ اور بددین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت ام المؤمنین کا یہ جملہ دیکھیں. اگر یہ ذاتی معاملہ ہوتا تو کبھی بھی یہ جملے نہ ارشاد فرماتی. ہماری ماں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے مجمع میں اقرار فرمایا کہ مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی قدورت پہلے تھی صحیح اور نہ اب ہے. ہاں ساز داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں. اللہ اکبر. یہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. صحیح. آگے مولا علی یہ سن کر ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی نے فرمایا لوگوں حضرت عائشہ سچ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم مجھ میں اور ان میں اس سے زیادہ اختلاف نہیں ہے. بہرحال خواہ کچھ ہو یہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کریم کی زوجہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اب دیکھیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ عین جنگ کے زمانے میں حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت سیدنا علی کے بھائی ہیں امیر معاویہ کے پاس پہنچ گئے. پہلے میں نے جنگ جمل کی مثال دی، اب یہ حضرت امیر معاویہ کی جنگ کی مثال سنیں. حضرت امیر معاویہ ان سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے. 1,00,000 درم نذرانہ پیش کیا. صحیح. مولا علی کے بھائی حضرت عقیل کو 1,00,000 درم نذرانہ پیش کیا.
اس دور کے 1 لاکھ درہم آپ اندازہ کر لیں، اور 1 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا. اس دوران بھی حضرت سیدنا عقیل فرمایا کرتے تھے کہ دین علی کی طرف ہی ہے. حضرت امیر معاویہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن سیدنا عقیل کیا فرما رہے ہیں کہ دین علی کی طرف ہی ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے. بے شک ہے، صحیح. حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، صحیح. اور خطا اجتہادی وہ مقام ہوتا ہے جس پر خطا اجتہادی پر بھی 1 اجر ملتا ہے، صحیح، گناہ نہیں ہوتا. لہذا اتنے اہتمام کے بعد بھی مولا علی کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دین علی کی طرف ہے. اب میں سوال کرتا ہوں، اگر یہ نفسانی جنگ ہوتی جی تو بتائیے کیا ایسا مثالی برتاؤ کسی کے ساتھ ہوتا؟ اگر یہ ذاتی جنگ ہوتی جی. تو کیا یہ معاملہ ہوتا؟ اللہ اکبر. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، اللہ بڑا پیار تھا، لیکن دین کے معاملے میں اختلاف ضرور تھا. صحیح. اللہ اکبر. لہذا جہاں پر آپ ایک صحابی کا مقام بیان کر رہے ہیں، وہاں دوسرے صحابی کا بھی مقام بیان کریں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا ارشاد اور فرامین میں سے مجھے ایک ارشاد یاد آ رہا ہے جس کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا. صحیح. میرے صحابہ کو گالی مت دینا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جس کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا کہتا ہے تو وہاں کہو کہ اللہ کی پناہ تیرے شر سے. صحیح. اللہ اکبر. آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آگے میں جب ذکر کروں گا تو وہ اظہر من الشمس ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے حضرت. حضرت یہ بات ایک بڑی مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے؟ آپ نے یہ سوال تو بڑا اہم کر دیا، اور یقیناً یہ سوال اس دور میں گردش بھی کرتا ہے. بہت سارے گمراہ اور بددین لوگ اس بات کو وائرل کرتے ہیں کہ بھائی شان امیر معاویہ پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو پہلی بات تو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی صحابی کے یہاں یا کسی صحابی کی شان میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں بھی ہو تو یاد رکھنا صحابہ کے عادل اور آپ کے اعلیٰ مقام اور مرتبے ہونے کے لیے قرآن کی یہ آیات ہی کافی ہیں جو میں نے آغاز میں پڑھی. صحیح، بے شک. دوسری بات یہ، اگر یہ بات مان لی جائے کہ شان امیر معاویہ پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہوئی جی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب صحیح اردو والا یعنی صحیح اور غلط ہے. جی اس کا معنی یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا کہ صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو معاذ اللہ شان امیر معاویہ پہ جتنی حدیث ہیں سب معاذ اللہ من گھڑت اور غلط ہیں. نہیں، اس کا معنی وہ ہے جو محدثین کی اصطلاح میں صحیح ہے. صحیح. یہ صحیح کا جو لفظ ہے یہ اردو والا صحیح نہیں ہے، یہ محدثین کی جو حدیث کے امام گزرے جی ان کے اصطلاح کے اور ان کے اصولوں کے مطابق جو صحیح حدیث ہے وہ مراد ہے. یعنی اگر شان امیر معاویہ پر صحیح حدیث نہیں ہوگی تو وہ حدیث حسن ہوگی، حسن لذاتی ہوگی، حسن لغیری ہوگی. اس کا معنی یہ تھوڑی کہ ساری حدیثیں معاذ اللہ شان امیر معاویہ پر جو ہیں وہ غلط ہیں. دوسری بات یہاں پر میں اس بات کا رد بھی کرتا چلوں کہ یہ جو احباب کے ذہن میں بات ہے کہ شان امیر معاویہ پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں جو واضح طور پر شان امیر معاویہ پر ہے اور وہ صحیح حدیث ہے. صحیح. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے. صحیح. ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا میں اس لشکر میں ہوں گی؟ فرمایا ہاں تو بھی ان میں ہوگی. پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو سب سے پہلے شہر قیصر یعنی روم جا کر جہاد کرے گا ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. میں نے پوچھا کیا ان میں اس گروہ میں بھی ہوں گی؟ فرمایا نہیں. اب یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. یہ وہ پہلا لشکر تھا، یہ صحیح حدیث ہے. اب میں آگے بتاؤں، یہ وہ پہلا لشکر تھا جو حضرت امیر معاویہ کے حکم پر شہر قیصر قسطنطنیہ اور موجودہ ترکی استنبول کی طرف جہاد کے لیے نکلا تھا. لہذا اب بتائیے جو اس گروہ میں ہو، سرکار نے فرمایا اس لشکر میں ہو، سرکار نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے. مجھے بتائیے جو اس لشکر کا سپہ سالار ہو، جو اس لشکر کا سردار ہو، تو وہ کیسے جنتی نہیں ہو سکتا؟ بالکل.
ماشاء اللہ، کیا بات. حضرت آخر میں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے آخر میں اختتامی جملے میں یہی کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو جی، ان سے ذاتی بنا پر نہ محبت کی جائے، صحیح، اور صحابہ سے تو بغض کا خیال بھی نہ لایا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بے شک، اور ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں. صحیح. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی محبت ابو طالب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، صحیح، اور ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ابو قحافہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، صحیح، بلکہ علی سے محبت بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، ابو بکر سے محبت بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. صحیح. لہذا جب ہماری محبت اور ہمارے بغض کا معیار نسبت مصطفیٰ ہو جائے گا تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا کہ کون سے صحابی کا کیا معاملہ تھا، کون سے صحابی کا کیا معاملہ تھا. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. اللہ ہماری زبانوں کو بند کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہونا بے چاہیے شک، بے شک. کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. لہذا یاد رکھنا کہ اس دور کے 1000 غوث بھی مل جائیں نا تو حضرت امیر معاویہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پر میں ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں. شیخ حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالی، ملا علی قاری نے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ بتائیے حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ صحیح. اب آپ جواب سنیں، اللہ اکبر، روح کانپ اٹھتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوں جی، اور وہ گھوڑا سواری پر نکلے تو گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہو اللہ، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. لہذا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ تمام صحابہ کو پاک صاف سمجھنا چاہیے صحیح، اور ان کی ایسی تعریف و توصیف کرنی چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے. اور جو کچھ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے مابین ہوا وہ سب اجتہادی خطا پر مبنی تھا. صحیح. لہذا میں یہاں پر امام اہل سنت کا وہ فیصلہ سنا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. امام اہل سنت نے بات ہی ختم کر دی. امام اہل سنت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، بے شک، حق بدست حیدر کرار، اللہ، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار. صحیح. آمین وآخر دعوانا الحمد. ماشاء اللہ، آپ نے یہ پورا سلسلہ سنا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سلسلے میں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.